شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ میں نے نائلہ کو ایک شادی پر دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو رشتے کے لیے نائلہ کے گھر بھیجا۔ وہ لوگ رشتے کے لیے مان گئے اور یوں میری شادی نائلہ کے ساتھ ہو گئی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری شادی پر بہت کم لوگ آئے تھے کیونکہ ہمارے رشتے دار زیادہ نہیں تھے۔ میری امی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے ابو کی صرف ایک ہی بہن تھی۔ جلد ہی تمام رشتے دار اپنے گھر چلے گئے اور میں تقریباً 7 بجے کے قریب اپنے کمرے میں آ گیا جہاں نائلہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد میں نے نائلہ سے کہا کہ گھر میں صرف امی ابو ہیں، تم نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نائلہ نے کہا، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی، بس آپ میری ایک شرط مان لیں۔ میں نے پوچھا، کیسی شرط؟ نائلہ نے کہا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میری شرط مانیں گے اور جو شرط میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ میں اس دن بہت خوش تھا، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ رات 10 بجے کے بعد میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کمرے کی لائٹ آن کریں گے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ نائلہ نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی وعدہ لیا تھا، اس شرط کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، نائلہ، یہ کیسی عجیب سی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن نائلہ، بنا کسی وجہ کے میں تمہارا چاند سا مکھڑا رات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ بولی، اگر آپ نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح آپ سے طلاق لے لوں گی۔ نائلہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میری ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ہی غنیمت ہے۔ میں نے کہا، تم کہو گی تو رات کو کیا دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگا۔ یوں دن گزرنے لگے۔ میں جب بھی کمرے میں آتا کمرے میں اندھیرا ہوتا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ نائلہ 10 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اس نے مجھ سے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ 10 بجے کے بعد وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ شادی کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو تھے۔ نائلہ کی یہ شرط میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ دن رات سوچنے اور پریشان رہنے کی وجہ سے میری عجیب حالت ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گا اور سارے معاملے کی تہ تک پہنچوں گا۔ رات کو میں جب کمرے میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ نائلہ کی ہلکی ہلکی سی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً فون کی ٹارچ آن کی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وہ بھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، پلیز ایک بات میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہنے لگی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج آیا اور جایا کرتی تھی۔ راستے میں ایک لڑکا ہمیشہ کھڑا مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ 1-2 بار اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا، مگر وہ لڑکا باز نہ آیا۔ وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا۔ پھر میری سہیلیوں نے مجھے کہا، کیوں نہ اسے سبق سکھایا جائے۔
हमने एक प्लान बनाया। एक दिन हम कॉलेज से वापस आ रही थी। वो लड़का रूटीन के मुताबिक खड़ा मुझे देख रहा था। हम सहेलियां इसके करीब गई। मैंने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वो मासूमियत से कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो तुम अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी, मगर अगले ही दिन वो अपने वालिदैन के साथ मेरे घर आ गया। उसके वालिदैन ने मेरे अब्बू से कहा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ये सुनकर अब्बू को बहुत गुस्सा आया। अब्बू ने मुझे बुलाकर पूछा तो प्लान के मुताबिक मैंने उसे देखते ही कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक पहुंच गए। मैंने कहा, अब्बू, ये लड़का रोजाना मुझे रास्ते में तंग करता है। मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया और अब ये घर तक पहुंच गया। वो लड़का कहने लगा, तुमने खुद मुझे रिश्ते के लिए कहा था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, मुझे देखो और अपने आप को देखो, कोई जोड़ है? मैंने कहा, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। ये सुनकर अब्बू ने भी 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे और उसके वालिदैन को भी खूब बातें सुनाई। आपने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की है। इसके वालिदैन इस कदर शर्मिंदा थे कि उनकी निगाहें झुकी हुई थी। अब्बू ने कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहकर अब्बू ने धक्के देकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। मैं दरवाज़ा बंद करने गेट पर आई तो उसके वालिदैन गेट से बाहर जा चुके थे। वो भी निकलने ही वाला था कि मुझे देखकर रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। खुदा करे तुम्हारी रातें कभी परसकून ना हो और तुम रातों को उठ उठ कर रो जिस तरह तुमने मुझे रुलाया है। मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मेरे साथ ये किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक दहला दिया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। चंद दिनों के बाद रात को मैं सो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे से आग निकल रही हो। मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही थी। जब मैंने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरा आधा चेहरा बहुत ज्यादा सुर्ख हो चुका था और दूसरे हिस्से पर छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे बन गए थे। मेरा चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगली रात फिर ऐसे ही हुआ। मैंने अम्मी को बताया। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैंने जब डॉक्टर को बताया कि रात को मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है और सुबह बिल्कुल ठीक होता है, मेरी इस बीमारी का सुनकर डॉक्टर भी हैरान थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ ट्यूब लिख कर दी, मगर इससे कोई फर्क ना पड़ा। हमने कई दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मुझे कोई फर्क ना पड़ा। मेरा मसला जूं का तूं ही रहा। फिर मैं समझ गई कि मुझे उसी लड़के की बद्दुआ लग गई है। खुदा जाने वो लड़का अब कहाँ होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। ये कहकर नाइला रोने लगी। नाइला की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने नाइला से कहा कि मैं इस लड़के को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। मैंने कहा, तुम्हें लड़के का और उसके वालिद का नाम पता है? नाइला ने कहा, लड़के का नाम अवैस था और उसके वालिद का नाम आजम था। जब वो हमारे घर आए थे तो उसके अब्बू ने अपना तारुफ करवाते वक्त अपना नाम बताया था। फिर मैंने अपने दोस्त कामरान जो पुलिस में था उससे राब्ता किया और अवैस के बारे में बताया। मैंने कामरान से कहा कि मुझे अवैस के बारे में मालूमात चाहिए कि वो अब कहाँ रहता है,
قصہ مختصر یہ کہ کافی تگو دو کے بعد ایک دن کامران کا مجھے فون آیا۔ اس نے بتایا کہ اویس اور اس کی فیملی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ میں نے فوراً نائلہ کو بتایا کہ اویس کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کر تو نائلہ کہنے لگی مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو۔ کامران نے مجھے پورا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں اور نائلہ اویس کے گھر پہنچے تو اویس نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ نائلہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اویس سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہاری بددعا مجھے لگ گئی، میری ہر رات تکلیف سے گزرتی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پھر میں نے بھی اویس سے کہا میں مانتا ہوں کہ نائلہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اسے اپنے کیے کی سزا بھی مل رہی ہے۔ میں نے کہا جب اللہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہے تو ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سب سن کر اویس نے بس اتنا کہا میں نے تمہیں معاف کیا اور میں اللہ سے بھی دعا کروں گا کہ وہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے چند مہینوں بعد نائلہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور اب رات کو اس کے چہرے پر نہ تو جلن ہوتی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ سرخ ہوتا تھا۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے۔ میں اور نائلہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔